کبھی سوچا ہے کہ ایک کشتی سمندر کی تاریکی میں چل رہی ہو اور پوری دنیا خوف زدہ ہو جائے؟ جب ایک قافلہ سمت کہتے ہوئے نکلے تو فوجی جہاز سڑکیں سمندر پر بند بٹن دباتے ہیں۔ یہ داستان صرف کشتیوں کی داستان نہیں، یہ داستان ہے جذبہ ایمان کی۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں فیصل ایوب اور آج کی ویڈیو میں ہم سیر کریں گے اس جہاز کی جس نے ظلم کے دروازے کھٹکھٹائے اور تاریخ کو جھنجھوڑا۔ یہ وہ مہم ہے جس نے یورپ کے ساحل سے لے کر غزہ تک کا سفر کیا۔ دنیا والے اسے کہتے ہیں سمت فلوٹیلا۔ اس میں شامل تھے ڈاکٹر کارکن، پاکستانی سینیٹر مشتاق احمد اور جذبہ ایمانی سے لیس مرد مجاہد۔ ہم دیکھیں گے کہ یہ قافلہ کب اور کہاں سے روانہ ہوا، کن بندرگاہوں سے گزرا، اسرائیل نے اس قافلے پر کیسے حملے کیے، اس قافلے کا مقصد کیا تھا اور آخر اسرائیل نے اس قافلے کو کیوں روکا۔ ہم جانیں گے کہ غزہ کی حالت کیا ہے، اسلامی دنیا نے کیا رد عمل دیا اور امریکہ اور اسرائیل کا کیا تعلق ہے۔ اگر آپ ویڈیو کے آخر تک رہیں گے تو آپ جان جائیں گے کہ یہ مسئلہ صرف ایک سیاسی مسئلہ نہیں بلکہ یہ ایمان کا امتحان ہے۔ چلا ڈالی تھی تم نے کشتیاں اندلس کے ساحل پر، مسلمانوں وہی تاریخ دہرانے کا وقت آیا، جہاں سے 313 چلے تھے تم مسلمانوں، انہی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا، انہی راہوں پہ پلٹ جانے کا وقت آیا۔ اور آج اسی حوصلے کے وارث ایک نئے قافلے کی شکل میں یورپ کے ساحل سے نکلے۔ اس قافلے کا نام تھا سمت فلوٹیلا، یعنی ثابت قدمی کا قافلہ۔ 25 اگست 2025 کو اسپین کے شہر بارسلونا سے جہازوں کا پہلا قافلہ بندرگاہ سے روانہ ہوتا ہے۔ ان میں مختلف ممالک کے انسانی حقوق کے کارکن، ڈاکٹروں، صحافیوں اور امن کے دائیوں کی شرکت تھی۔ ان کا مقصد تھا غزہ تک انسانی امداد پہنچانا، یعنی خوراک، دوائیں، پانی اور سب سے بڑھ کر امید۔ لیکن اسرائیل کو یہ برداشت نہیں تھا کہ دنیا کے لوگ غزہ کے مظلوموں تک امید لے جائیں۔ 1 ستمبر 2025 کو سمود فلوٹیلا تیونس کے شہر سیدیلو سائد میں قیام کرتا ہے۔ مرمت اور سامان کی لوڈنگ کی جاتی ہے اور پھر 8 اور 9 ستمبر کو اس قافلے پر ڈرون حملے کیے جاتے ہیں۔ ان حملوں سے 2 کشتیوں کو نقصان پہنچتا ہے اور کئی کارکن زخمی ہوتے ہیں۔ Hi everyone, we're in Tunis right now. The vessel called Family has been attacked by a drone. The crew abandoned the ship. The fire. لیکن سب کے باوجود بھی فلوٹیلا نہیں۔ 23 ستمبر کو یہ قافلہ کریٹ یونان کی جانب بڑھتا ہے اور پھر سائپرس کے راستے غزہ کے پانیوں تک پہنچتا ہے، اور پھر 1 اکتوبر 2025 کو اسرائیلی نیوی کی جانب سے اس فلوٹیلا کی کشتی الما کو غزہ کے ساحل سے 78 میل دور روکا جاتا ہے۔ اس کشتی پر گریٹا تھنبرگ اور کئی یورپی پارلیمنٹ اراکین سوار ہیں۔ انہیں حراست میں لیا جاتا ہے اور اشدود بندرگاہ منتقل کیا جاتا ہے۔ People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? پھر 2 اکتوبر کو اس فلوٹیلا کی 13 مزید کشتیوں کو روکا جاتا ہے اور اسرائیلی جنگی جہاز ان کشتیوں کو گھیرے میں لیتے ہیں، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اسرائیلی فوجی ان پر واٹر کینن اور اسٹن گرنیڈز بھی چلاتے ہیں اور کارکنان کو زپ ٹائز سے باندھ دیا جاتا ہے۔ 3 اکتوبر کو اس فلوٹیلا کی آخری کشتی میرینیٹ کو بھی 42.5 نوٹیکل مائل غزہ سے دور روک لیا جاتا ہے۔
اسرائیلی فوج تمام کارکنان کو روک لیتی ہے اور ان کا سامان ضبط کر لیا جاتا ہے۔ سب کچھ دنیا دیکھتی رہی، اقوام متحدہ خاموش رہی، امریکہ اسرائیل کا ساتھ نبھاتا رہا اور غزہ میں بچے آج بھی بھوک اور پیاس سے پلک غزہ میں آج بھی 80% عوام بھوک اور بیماری کے دھانے پر ہے۔ ہسپتالوں میں دوا نہیں ہے، پانی زہریلا ہے اور بجلی گھنٹوں بند رہتی ہے۔ پاکستان کے سینیٹر مشتاق احمد نے 5 اکتوبر 2025 کو سینٹ میں تقریر کی اور کہا کہ یہ فلوٹیلا انسانیت کا امتحان ہے۔ سینیٹر مشتاق احمد نے حکومت پاکستان سے مطالبہ کیا کہ اسرائیلی ظلم کے خلاف قرارداد پیش کی جائے۔ آخری بات میں یہ کروں گا کہ میری پارٹی وہاں سے زخمیوں کو نکالنا چاہتی ہے اپنے خرچ پر۔ ہم اپنے خرچ پر فلسطینی بچوں کو پاکستان ٹرانسپورٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ہم اپنے خرچ پر فلسطینی بچوں کا پاکستان کے اسپتالوں میں علاج کرنا چاہتے ہیں۔ حکومت پاکستان ہمیں راستہ دے ہمیں۔ ہم اپنے میرے ساتھ روزانہ مسٹر چیئرمین اس موبائل میں لسٹ ہزاروں لوگوں کے لسٹ ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم بچے لانا چاہتے ہیں، ہم ان کا علاج کرنا چاہتے ہیں، ہم ان کو پالنا چاہتے ہیں۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے تو راستہ دو ہمیں، ڈپلومیٹک فیسیلیٹیشن دے دو ہمیں، اسٹیٹ کور دے دو ہمیں اجازت دو، ہمیں سہولت کاری دو کہ ہم فلسطینی زخمیوں کو، فلسطینی بچوں کو، فلسطینی ماؤں کو وہاں سے جہازوں کے ذریعے سے اپنے خرچے پر اٹھائیں، ان کی علاج کریں، ان کی ضرورت پورا کریں، ان کو تحفظ دیں۔ کم از کم حکومت پاکستان، کم از کم OIC۔ پارلیمنٹ میں کئی اراکین نے اسرائیلی حملے کو انسانی حقوق کی خلاف ورزی قرار دیا۔ ترکی، ایران اور قطر نے عالمی سطح پر احتجاج درج کرایا، لیکن بیشتر عرب ممالک خاص طور پر UAE اور بحرین خاموش رہے۔ یہ خاموشی اور یہ بے روحی امت کی روح پر زخم ہے۔ یہ فلوٹیلا صرف ایک بحری سفر نہیں تھا، یہ امت کا امتحان تھا، یہ ایمان کا امتحان تھا۔ اس مسئلے کے لیے دنیا کے بنائے گئے حل جیسے 2 ریاستی فارمولے، امن مذاکرات، یہ سب وقتی مرہم ہیں۔ اسلام کے مطابق ظالم پر رحم، مظلوم پر ظلم ہے، اور ظلم کے خلاف خاموشی خود جرم ہے۔ جب تک ظلم کے مقابل حق کھڑا نہ ہو، امن ممکن نہیں۔ اور آج کا سمود فلوٹیلا اسی مزاحمت کی مثال ہے۔ یہ فلوٹیلا یاد دہانی ہے کہ سمندر صرف پانی نہیں بلکہ ایمان کی گواہی بھی رکھتا ہے۔ فلوٹیلا صرف جہازوں کا قافلہ نہیں تھا، یہ ایمان کا قافلہ تھا۔ یہ کہانی ہے ان لوگوں کی جو جانتے تھے کہ اسرائیلی بحریہ ان کے راستے میں کھڑی ہے، لیکن وہ پھر بھی نکلے، کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ کمزور مت پڑو، غم نہ کرو، اگر تم ایمان والے ہو تو تم ہی غالب رہو۔ اگر ہم ایمان، اتحاد اور عدل کے ساتھ کھڑے ہوں تو کوئی امریکہ، کوئی اسرائیل ہماری روحانی طاقت کو شکست نہیں دے سکتا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ آج امت بکھری ہوئی ہے۔ کچھ ممالک ظلم کے خلاف بولنے سے ڈرتے ہیں تو کچھ معاشی تعلقات کے نام پر ظالم کے ساتھ کھڑے ہیں۔ لیکن امید ابھی زندہ ہے۔ جب تک ایک ماں اپنے بچے کو فلسطین کا مطلب بتاتی ہے، جب تک ایک نوجوان القدس کے لیے لڑتا ہے، جب تک کہ کشتی سمت کے نام سے سمندر میں چلتی ہے، تب تک کہ یہ جنگ جاری۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ایسی ہی حقیقی ویڈیوز لاتا رہوں تو چینل کو سبسکرائب کریں، اور آپ اس ویڈیو کو لائک کر کے فلسطین کے ساتھ اپنا پیار بتا سکتے ہیں، اور کمنٹس میں آپ فلسطین کے حق میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں۔